اللہ وبرکاتہ حامد و مسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب وہ جان لیتے ہیں اور وہ سن لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی جانب کچھ نازل کیا ہے، تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک ایسا حصہ عطا کیا ہے، اگر یہ انسان کے جسم کا عضو درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، تو انسان کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ عضو فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، تو انسان کے اعمال بھی فاسد اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اس دل کو لگنے والی بیماریاں تو بہت ساری ہیں، لیکن سب سے بری بیماری جو دل کو لگ جاتی ہے وہ دل کی سختی، قساوت قلبی ہے، کہ انسان کا دل سخت ہو جائے، اتنا سخت ہو جائے کہ اللہ کی نشانیاں اسے فائدہ نہ دیں، واعظ و نصیحت اسے اللہ کی طرف لے جانے والے نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام جیسی مقدس ہستیوں کے دل کی حالتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ کے دل اتنے نرم تھے کہ جب ان کے سامنے قرآن کو پڑھا جاتا تو قرآن کو سن کر وہ رویا کرتے۔ تو لہذا آیت بتاتی ہے کہ جس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، جو قرآن حقیقت میں دلوں کو نرم کرنے ہی کے لیے نازل کیا گیا ہے، اگر اس کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے ہیں تو جان لے کہ ایسے انسان کا دل سخت ہو چکا ہے۔ دوسری اہم بات کہ قرآن کی آیتوں سے، اس کی واعظ و نصیحت سے دل پر کوئی اثر نہ ہو، تو یہ بھی قساوت قلبی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور جب قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف لپک کر جاتے ہیں اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب انسان کیسے پتا کرے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے؟ موٹی موٹی باتیں یہ ہے کہ اگر قرآن کو پڑھا جائے اس کی آنکھ سے آنسو نہ بہے۔ دوسری چیز، قرآن کی تلاوت ہو، اس کے معنی و مفہوم کو بیان کیا جائے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے دل پر اثر نہ ہو، یہاں تک کہ انسان موت کو دیکھ لے، کسی لاش کو سامنے دیکھ لے، قبرستان میں چلا جائے اور قبر سے، موت سے اسے کوئی نصیحت نہ ملے۔ یہاں تک کہ بعض حضرات کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان جانے کے بعد وہ قبرستان جس قبر کو دیکھ کر اللہ کے نبی کہا کرتے تھے لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، کہ اس دن کے لیے ہر کوئی تیاری کرے، بعض حضرات وہاں جا کر بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں، یعنی عبرت پکڑنے کا جو سامان ہے اسے ہنسی مذاق بنایا گیا۔ یقیناً یہ بھی قساوت قلبی کی علامت ہے۔ دوسری اہم بات کہ جو آدمی حق اس کے سامنے بیان کر دیا جائے، مسئلے کی وضاحت اس کے سامنے کیا جائے، لیکن پھر بھی وہ آدمی قبول نہ کرے تو یہ بھی قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کی علامت ہے۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ انسان دنیا پرست بن جائے، آخرت کو یاد نہ رکھے، ایسا بھی آدمی قبر پرست ایسا بھی آدمی کیا ہے، دل کی سختی میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک دل کی سختی کی بات ہے، چند ایسے کام ہیں جس مسئلے میں دل کی سختی کو ادا کرنے کا اسلام نے حکم دیا۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں ہو تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے یہاں پر رحم دلی نہیں دکھائی جاتی، یہاں پر انسان کے مزاج کا اور دل کا سخت ہونا ضروری ہے، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے، حدیبیہ کے موقع پر ہو، بدر کے موقع پر ہو، احد کے موقع پر ہو، حضرت عمر بن خطاب نے سختی کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ کچھ قیدی پکڑ کر لائے گئے تو حضرت عمر نے کہا تھا ان سب کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ دوسری اہم بات، جب کوئی آدمی اہل کتاب سے، وہ اہل کتاب جن کو اللہ نے کتاب دی، حق بتایا، حق کو چھپا کر لوگوں کے سامنے گمراہی کو بانٹتے ہیں، تو ایسے انسان سے، اہل کتاب سے جب گفتگو کرے تو نرم لہجہ نہ اختیار کرے، اس کی تعلیم اللہ نے خود دی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ، کہ جب تم اہل کتاب سے مجادلہ کرو، بحث و مباحثہ کرو تو ہمیشہ اچھی گفتگو کیا کرو، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، لیکن وہ لوگ جو اپنی نفسوں پر ظلم کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی نہ دکھائے جائے۔
اس کے علاوہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود میں کوئی آدمی پامالی کرے، کسی کو سزا دی جا رہی ہو، تو سزا کے وقت میں بھی رحم دلی نہیں دکھائی جاتی، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اگر زنا کیا ہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے، کوڑے لگانے میں کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ مرد ہو یا عورت، کسی نے چوری کیا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اللہ کی اس حد کو قائم کرتے وقت نرم دلی نہیں دکھائی جائے گی۔ یہاں تک کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، دین اسلام کے شعیرے کا مذاق اڑاتا ہے، تو ایسے وقت انسان دل سخت کرے اور سختی سے اس کا معارضہ کرے۔ اس بات کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رحیم و شفیق انسان تھے، اللہ کے نبی کا پورا اثر ان پر تھا۔ اللہ کے نبی جس طرح رحم و کرم کرنے والے تھے، آپ کے صحابی حضرت ابوبکر بھی ایسے تھے، لیکن جب بات اللہ کے دین کی آئے، حضرت ابوبکر رحم نہیں کرتے تھے۔ آپ کا گزر ایک اہل نصارہ یہود کے ایک مجلس سے ہوا، وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا فنحاس، یہ یہودیوں کے عالموں میں شمار ہوتا تھا، لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر گزرے تو حضرت ابوبکر نے اسے نصیحت کرتے کہا، اے فنحاس، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، اس کے باوجود تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے ہو، بڑی بربادی تمہارے لیے۔ تو فنحاس نے جواب دیتے کہا کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو وہ رب تو فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، وہ رب تم سے قرض مانگتا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دینے والے ہیں۔ جاؤ اپنے رب سے پوچھو کہ اگر تمہارے رب کو قرض چاہیے تو ہم سے لے۔ حضرت ابوبکر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اللہ کے شان میں اتنی بڑی گستاخی کی، مجلس میں داخل ہوئے اور زور کا تماچا اسے لگا دیا۔ فنحاس شکایت لے کر اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا، کہا کہ آپ کے صحابی نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو بلا کر کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ بدبخت ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ تبھی اللہ نے آیت نازل کرتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی گفتگو کو سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر و نحن اغنیاء، کہ اللہ تو فقیر ہے ہم مالدار ہیں۔ تو دین کے مسئلے میں جب کوئی اللہ کی ذات کا مذاق اڑائے، یہاں پر نرمی نہیں دکھائی جائے گی۔ اسی طرح وہ صحابی کا واقعہ میں مشہور ہے جو نابینا تھے، مگر ان کی بیوی کو انہوں نے خود قتل کر ڈالا۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی بیوی کو انہوں نے قتل کر ڈالا، اللہ کے نبی نے بلا کر پوچھا کہ تم تو نابینا ہو، تم نے اپنی بیوی کو کیوں قتل کر ڈالا؟ تو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ عورت بڑی اچھی تھی، بڑی نیک تھی، اس نے 2 ہیرے کے جیسے بچے مجھے عطا کیے، میری اولاد پر بہت رحم کرتی تھی، لیکن اس کی غلطی یہ تھی کہ یہ آپ کو برا بلا کہتی تھی، یہ آپ کو گالی دیتی تھی، میں نے منع کیا، میں نے بار بار منع کیا، باز نہ آئی، مجھے برداشت نہ ہوا، میں نے پھوڑا لیا، اس کے پیٹ میں رکھا اور اس پر ٹیک لگا دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے قتل کر ڈالا۔ تو اللہ کے نبی نے سب کے سامنے کہا کہ سب گواہ رہنا، اس عورت کے خون کو اس آدمی سے میں نے معاف کیا، کوئی سزا اس کو نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ کے دین کے مسئلے میں اگر کوئی آدمی مذاق اڑاتا ہے تو ایسے وقت نرمی نہیں اختیار کی جاتی۔ اس کے علاوہ اور ایک جگہ ہے جہاں پر سختی مزاجی استعمال کرنا درست ہے، خاص کر اس وقت جب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ واضح، وہاں چھوڑ کر کوئی آدمی اپنی مرضی کو یا کسی کی سفارش کو داخل کرے، تو ایسے وقت میں بھی انسان سخت مزاجی دکھائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مخزومی قبیلے کی تھی، بڑی خاندان کی عورت تھی، اس نے کیا ہے چوری کر لی، تو قوم والے آ کر کہنے لگے کہ اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے تو مخزومی قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی سے گزارش کی جائے کہ اس عورت کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، اور اختیار کیا گیا ایک ایسے انسان کا جسے اللہ کے نبی بڑا پیار کرتے تھے، آپ نے اپنے نواسوں کے ساتھ انہیں پالا پوسا اور بڑا کیا، حضرت اسامہ بن زید کو۔ حضرت اسامہ بن زید آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، کتنا بہتر ہوتا اس عورت کو چھوڑ دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے غصے کے لال ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ تم سے جو پہلے کے لوگ تھے ان کی یہی غلطی تھی کہ جب ان میں کا کوئی غریب غلطی کرتا تو اسے سزا دیتے، لیکن یہی غلطی جب مالدار کرتا اسے چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم بات اس عورت کی کرتے ہو، خدا کی قسم اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تب بھی میں اس کے ہاتھ کاٹتا۔ تو یہ اسلام کے احکام ہے جو کبھی کسی کے لیے بدلے نہیں جاتے ہیں، لہذا ان مذکورہ امور میں انسان سختی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کا دل سخت ہو جائے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کے دل کو نرم کر دے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ قرآن کو بکثرت پڑھے اور قرآن کو غور سے پڑھے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اس قرآن میں دل کی ہر بیماری کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ اللہ کا ذکر بکثرت کرنا، اللہ کی ذکر بکثرت کرنا یہ بھی انسان کے دل کو نرم کرنے والی چیز ہے۔ اور آخر چیز ہے توبہ اور استغفار کرنا، توبہ و استغفار یہ انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ
قبروں کی زیارت کرنا، اپنے مردوں کو یاد کرنا اور کمزوروں کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا، یہ کچھ چنندہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ایک انسان اپنے دل کو نرم کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی سختی سے ہمیں بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی نرمی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔